کو سمجھ کے اللہ کے نبی سے وفا کر لینی چاہیے۔ آج موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، جس نبی کی نسبت کے صدقے قیامت میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہمیں پیچھے نہ بٹھایا جائے گا، ہمیں اس نسبت کی بنیاد پہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے آگے جگہ ملے گی۔ تو میرے جوانوں، آج موقع ہے، اس دنیا میں اللہ کے نبی سے محبت کر لو، اللہ کے نبی سے وفا کر لو، اللہ کے دین سے وفا کر لو، دین محمدی سے وفا کر لو۔ کہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ہماری خستہ حالی کو دیکھ کر وہ فرماتے ہیں کہ یہ فاقہ کچ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو پست کرنا ہے تو ان کے دلوں سے حب نبی کو نکال دو، اگر مسلمانوں کو زیر کرنا ہے ان کے دلوں سے عشق محمد کو نکال دو، مقام نبی کو ان کے سامنے کم کر کے پیش کیا جائے، شان نبی کو گھٹا کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ جس شان کریمی پہ فائز ہے تاجدار مدینہ، اس شان کو کم کر کے مسلمانوں میں پیش کرو گے تو ضرور مسلمانوں کو نیست و نابود کر پاؤ گے۔ جب تک ان کا رشتہ نبی آخر الزمان سے مضبوط ہے، جب تک ان کے دلوں میں حب نبی ہے، جب تک ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے یزیدو، اے کفار کے ماننے والوں، تم تب تک امت نبی کا بال بی بی کا نہیں کر سکتے ہو، اور آج یہ بات پریکٹیکل ہمارے پاس موجود ہے۔ تم برما سے ایران چلے جاؤ، ایران سے سیریا چلے جاؤ، سیریا سے فلسطین مسجد اقصیٰ کے صحن میں چلے جاؤ، تم مسجد اقصیٰ کے صحن سے لوٹ کے کشمیر میں چلے جاؤ۔ مسلمانوں کی خستہ حالی، مسلمانوں کی پریشانی اور مسلمانوں کی سیاہ فہمی ہمیں پکار پکار کے کہتی ہے، اے مسلمانوں، تمہاری یہ ذلت کا سبب ایک ہی چیز ہے، وہ ہے کہ تمہارا رشتہ تاجدار مدینہ سے دور ہوتا گیا، تمہارے عشق جو مقام ابتری تھا وہ کم ہوتا گیا، تمہارے عشق کی راہیں ہموار کرنے کے بجائے ان میں کانٹوں کی دیواریں بچھائی گئی تاکہ تمہارا عشق کم ہو جائے، محبت مصطفیٰ کم ہو جائے، اور تم خود ہی ذلت کی طرف چلے جاؤ گے، تم خود ہی پریشانیوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، اس کی روشنی میں ایک دو الفاظ کہہ کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم